جو جامعۃ رشید کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو ان جہادی جماعتوں کو جن کو اب خوارج کہا جا رہا ہے، یہ ایکٹیوسٹ جو اب سرگرم ہیں، ان سے پیچھے جو استاد صاحب نے جماعتیں بنائی، تنظیمیں بنائی، تحریکیں چلائیں، ان کے اولین دستوں میں استاد صاحب شامل رہے، پھر خصوصاً ضرب مومن کا جو کردار رہا ان ساری تنظیموں کی آبیاری میں، تو کیا اس وقت یہ سب خروج نہیں تھا، یہ ابھی خروج بنا ہے؟ دیکھیں، شروع میں جب 1979 میں جب یہاں سلسلہ شروع ہوا، اس وقت میں بھی سوویت یونین نے حملہ کر کے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، اور جب کفار کسی اسلامی ملک پہ قبضہ کر لیں تو اس کو چھڑانے کے لیے جہاد ہوتا ہے، وہ خروج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب مجاہدین فتح یاب ہوئے اور وہاں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی، حکومت قائم ہونے کے بعد آپس میں اس قدر اختلاف ہوا کہ 3-4 سالوں میں بالکل تہس نہس ہو گیا پورا افغانستان، کوئی وہاں حکومت نہیں تھی۔ خود کابل جو ہے وہ 6 تنظیموں کے ہاتھ میں تھا، اگر کوئی حکومت کسی سے اگر کوئی پرچی ملتی تھی یا ویزا لیتا تھا تو وہ ایک علاقے تک، جب اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا تھا۔ اس پر میں آگے پھر بھی بات کر لوں گا، کیونکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت وہ ہے کہ افغانستان میں ملا عمر نے خروج کیا تھا، اور وہ ربانی کی صدر ربانی احمد شاہ مسعود کی حکومت تھی، اس حکومت کے خلاف انہوں نے خروج کیا، تو وہ کافر تو نہیں تھے، اس کو آپ لوگوں نے کیوں جہاد کہا؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں حکومت رہی نہیں تھی اس طرح سے، وہاں تو سینکڑوں حکومتیں قائم ہو گئی تھیں چھوٹے چھوٹے پھاٹکوں پہ، اور جب اس قسم کی انارکی پھیل جائے اور حکومت کا ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں اس ظلم کو ختم کر سکتا ہوں، جیسے کہ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، تو انہوں نے تو ابتدا میں انہوں نے حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا تھا۔ جو ان کے علاقے میں، سنگ حصار کے علاقے میں، تختہ پل وغیرہ کے علاقے میں، یا قندھار میں، یا ویش میں، یا اسپین بولدک میں، یا جو ایئرپورٹ کا علاقہ تھا، یہ سارے وہاں وہ لوگ تھے، مختلف تنظیموں کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ اتنے ظلم کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، اور لوگوں کو قتل کرتے تھے، تو ان کے خلاف ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے قیام کیا تھا۔ لیکن بہت جلدی ہی ایسا ہوا کہ 1 سال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ قندھار، ہلمند، نیمروز، فرا، ہرات، بادغیس، اور آگے زابل، پھر قلات، پھر غزنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگر ہے، پھر آگے وردک ہے، خوست ہے، پکتیا ہے، گردیز ہے، ننگرہار ہے، کنڑ کا علاقہ ہے، اور یہ لغمان، یہ کوئی 15 صوبے ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب یہ اتنے سارے صوبے ہاتھ میں آ گئے تو پھر وہاں مشاورت ہوئی تھی کہ اب کیا کریں، تو وہاں یہ مشورہ دیا گیا کہ چونکہ اب اکثریت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ 3 بڑے صوبے، جس میں قندھار کا بڑا ایئرپورٹ بھی تھا، جلال آباد اور ہرات، یہ 3 صوبے آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور جو ان کے جو راستے تھے، مین جو بارڈر تھی، اس میں چمن، پھر تورخم، پھر آگے یہ خرلاچی اور غلام خان اور انگور اڈا، یہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، ملا صاحب کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد پھر وہ جو نیمروز اور ہلمند میں جو راستے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ اسی طریقے سے جو اسلام قلعہ تھا، جو ایران سے جو بارڈر لگتی تھی، نیمروز اور ہرات کی بارڈر، وہ بھی ملا صاحب کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ جو ترکمانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتی ہے، تو اتنے سارے جب علاقے آ گئے تو یہ طے ہوا کہ اب ملا صاحب اس قابل ہیں کہ اپنی حکومت کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اکثر علاقہ بھی، اکثر عوام بھی، اور اکثر خواص بھی وہ ملا عمر کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ ان 15 صوبوں سے علماء کرام کو بلایا جائے، تو تقریباً 1500 علماء کرام اکٹھے ہوئے قندھار میں، انہوں نے ملا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی، باقاعدہ بیعت ہوئی۔ اس وقت پھر ملا صاحب کو امیر المومنین کہا گیا، اور امیر المومنین کے لفظ کے بعد پھر آگے کابل بعد میں فتح ہوا۔ تو وہ جو اس کو جو جہاد کہا گیا تھا اور اس میں لوگوں نے حصہ لیا پاکستان سے جا کر، وہ خروج نہیں تھا، وہ تو ایک ایسی چیز تھی جو کوئی بھی اگر اس پہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کر سکتا ہے، یا کوئی ایک مجموعی بڑی اجتماعی نظم قائم کر سکتا ہے مسلمانوں کے لیے، افغانوں کے لیے، تو وہ فرض ہوتا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریاست یہ ہمارے دین کے عقائد میں شامل ہے، کہ ریاست کا مطلب ہے اجتماعی نظم مقرر کرنا۔ اگر اجتماعی نظم باقی ہو، اس کے خلاف نکلنا خروج ہے، اور اگر اجتماعی نظم اور ریاستی نظم برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد اجتماعی نظم قائم کرنا اور ریاست کا ڈھانچہ بنانا یہ فرض ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے، اور ملا صاحب کر سکتے تھے، کیا انہوں نے، تو لہٰذا وہ اس میں جو فتویٰ دیا گیا تھا تو وہ خروج کا فتویٰ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر۔ امریکہ نے جب حملہ کیا اور قبضہ کیا تو اس وقت بھی کافروں نے، نیٹو کے جو 36 ممالک تھے اور اس طریقے سے دوسرے ممالک تھے، انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا، تو وہ بھی جارح تھے، وہ بھی قابض تھے، غاصب تھے، تو اس پر بھی فتویٰ دیا گیا کہ ان کو یہاں سے نکالنا بھی
جہاد ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے ہمیشہ اس پہ کہا ہے, اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ کشمیر کا ایشو جو ہے سب کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور حقیقی لحاظ سے بھی کشمیریوں کو اجازت ہے کہ وہ ہندوستان کے اس غاصبانہ قبضے کو, ظالمانہ قبضے کو ختم کریں, حتیٰ کہ وہ قرآن حدیث کی روح سے بھی اور بین الاقوامی اس سے بھی ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں وہاں. تو وہاں جو لوگ جا رہے تھے یا افغانستان میں جن لوگوں نے حصہ لیا, تو وہ یہاں کی ریاست کی جو 3 شرطیں ہوتی ہیں اجازت کی, یا تو ریاست صراحتاً کہہ دے اجازت دے دے, یا خفیہ طریقے سے اجازت دے دے, یا وہ ایسی خاموشی اختیار کرے کہ پتہ ہے ان کو لیکن خاموش ہیں. تو تینوں صورتوں میں وہ جہاد ہوگا, اور اس میں جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے, جان دی ہے, وہ شہداء ہوں گے اور جہاد شمار ہوں گے. تو میری بات سمجھ گئے آپ حضرات؟ جی جی. تو اس وقت میں یہ مسئلہ بھی اٹھا تھا کہ آپ پاکستان سے لوگ افغانستان پہ جو ظالمانہ قبضہ اس کو چھڑانے کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو اس میں حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی رائے یہ تھی کہ جب تک حکومت صراحتاً اجازت نہ دے تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اندرونی طور پہ بہرحال خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور لوگ جا رہے تھے, اور یہاں کے ادارے ان تینوں شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل میں ان کو اجازت دے رہے تھے. تو وہ جو 20 سال وہاں جہاد ہوا, جو جنگ ہوئی, تو ہم اس کو جہاد ہی کہتے ہیں, جہاد ہی سمجھتے ہیں. جن لوگوں نے اس میں جان خرچ کی ہے, مال خرچ کیا ہے, وہ ہمارے اعتبار سے جہادی ہے. تو ان کے اس میں ہم کچھ نہیں کرتے. لیکن وہ تو یہ تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی قبضہ, کفار کے قبضہ تھا, اس کو وہاں سے ہٹانا تھا. اس کو کیا کریں کہ یہ مسلمانوں کی بنی بنی ریاست کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کتنا فرق ہے اس میں. جو سوال تھا, جو 500 علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا, وہ تو اس پر تھا کہ ہم افغانستان سے امریکہ سمیت دیگر کفار کا قبضہ ختم کرنے کے لیے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. اب الٹا ہو رہا ہے, اب افغانستان سے مسلمانوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ان دونوں میں کیسے آپس میں اس کو کریں گے؟ تو جو کچھ وہاں ہوا تھا, چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو, وہ جہاد تھا, وہ خروج نہیں تھا. اور اس میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا وہ درست تھا, ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں. ان لوگوں کو مجاہد کہتے تھے, اور جن لوگوں نے جانیں دی ان کو ہم شہید کہتے ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جو کچھ لیبیا میں ہوا ہے, جو کچھ عراق میں ہوا ہے, جو کچھ دوسرے ملکوں میں ہوا ہے, تو ہم اس کو جہاد نہیں کہتے. وہ اسلامی ملکوں کے خلاف خروج ہوا ہے, تو اس کا گناہ ہوگا خروج کا. اور اگر کوئی آدمی خروج کرتا ہے, مسلح خروج کرتا ہے, لیکن وہ تکفیر نہیں کرتا, وہ صرف باغی ہوگا. اور اگر ساتھ میں وہ تکفیر بھی کرتا ہے, ان کو کافر سمجھتا ہے, فوج کو مرتد کہتا ہے, اور اس کو طاغوت قرار دے کر لوگوں کو دینی ایمان سے خارج قرار دیتا ہے, تو یہ باغی بھی ہے اور خارجی بھی ہے. تو باغی اور خارجی میں فرق ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں بھی ہم نے اجازت دی تھی, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں, ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوئے اس کے اوپر. اور افغانستان پہ جب امریکہ کا حملہ ہوا, قبضہ ہوا, تو اس کے بعد سے ہی یہ سلسلے یہاں بھی شروع ہوئے. پاکستان میں یہ جنگ شروع کی مختلف لوگوں نے مختلف عنوانات سے. تو جتنے لوگ اس وقت میں خوارج کے ساتھ ہیں, داعش کے ساتھ ہیں, TTP کے ساتھ ہیں, یا کسی بھی ایسے گروپ کے ساتھ ہیں جو لڑ رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ 20 سال سے جب سے جامع الرشید کا قیام ہوا ہے, اس کے بعد سے مسلسل وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں سے یہی فتویٰ دیا جاتا تھا کہ شرعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو اس میں ہم نے کبھی بھی نہ ہم نے دوسرا مسئلہ بتایا ہے, نہ اس پہ کبھی ہم نے سمجھوتا کیا ہے. اور ہم نے اصلی بات لوگوں کو ہم بتاتے رہے کہ جو جہاد ہے وہ جہاد ہے, اور جو کچھ یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے یہ فتنہ اور فساد ہے.